بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت تطہیر کا مصداق امہات المومنین ہے یا کہ پلیتن پاک؟ دیکھیں، یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے اور عموماً اہل تشیع یعنی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اس حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کے ہاں مولویوں کی وجہ سے اور اہل تشیع کے ہاں ذاکرین کی وجہ سے کافی ماحول خراب ہو چکا ہے۔ آیت تطہیر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام اجمعین، اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ قرآن حکیم کا اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں نا، سورۃ الاحزاب کی جو یہ آیات ہیں وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہیں امہات المومنین علیہم السلام اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے۔ پارہ نمبر 21 کے بالکل آخر میں اگر آپ پہنچ جائیں تو وہاں سے ان آیات کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 28۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ اب یہ ایک لادہ سے ایک ٹاپک ہے کہ یہ کن کانٹیکسٹ میں تھی، میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے اور یہی خطاب چلتا چلتا 33 نمبر آیت پہ آ کے اس کے اوپر کنکلوڈ ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو میں نے آیت پڑھی۔ اب مزے کی بات ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں نا، ان میں جتنے صیغے استعمال ہوئے ہیں نا وہ مؤنث کے ہوئے ہیں، اور اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ یعنی آیت نمبر 28 میں وَأُسَرِّحْكُنَّ، پھر اگلی آیت میں وَإِن كُنتُنَّ، پھر اس سے آگے مَن يَأْتِ مِنكُنَّ، پھر اس کے بعد وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اس کے بعد یا نساء النبی لستن۔ اب یہ سارے کے سارے صیغے جو ہیں وہ مونس کے، پھر آگے چل کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اس طریقے سے۔ لیکن جب اگلی آیت آتی ہے 33 نمبر آیت، آیت تطہیر، اس میں جو صیغہ ہے وہ مونس کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ ایسا صیغہ استعمال ہوا ہے جو مذکر اور مونس دونوں کو اس حوالے سے کور کرتا ہے کہ جہاں پہ مکس موجود ہو۔ یعنی اور یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے۔ آپ سورہ ہود میں بھی چلے جائیں نا، وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں، جب وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو اسی اسنا میں ان کی بیوی وہاں پہ آ جاتی ہے، جب وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی علیکم کا صیغہ ہے کہ اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو وہاں اہل بیت سے مراد آپ کی بیوی بھی اور آپ خود بھی، یعنی پیغمبر وقت جو تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا۔ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہو تو علیکم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک مرد تو ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ بھی 3 اور مرد بھی شامل ہیں اہل بیت کے اندر، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام اجمعین، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اسپیسیفکلی اس وقت، تو یعنی اس کانٹیکسٹ میں جب آپ احادیث بعض میں دیکھیں تو صرف سیدہ فاطمہ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا اس وقت بھی سیدہ فاطمہ ہی صرف زندہ تھی، اور یہاں پر بھی اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے جسے حدیث قصا کہتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی حدیث پائی جاتی ہے، حدیث قصا یعنی چادر والی حدیث کے نام سے۔
اور یہی حدیث جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالی نقش دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، جس میں اونٹ کے کجاووں کے مانند یعنی ہنڈیا کی شکل کی اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس چادر کے نیچے لیا، پھر سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا۔ یعنی یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ یہ کبھی بھی ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام ایک چادر لے کے بیٹھے اور باقی چاروں کو بھی چادر کے نیچے، یعنی 5 ہستیاں ہو گئی تو وہ اس چادر کے نیچے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 یہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہے۔ اب پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ مجھے بھی ساتھ کر لیں، یہ منظر بھی وہ دیکھ رہی ہیں، انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی، لیکن ایمانداری یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس حدیث کو چھپایا بھی نہیں ہے، بیان کیا جبھی تو صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث آ گئی۔ اچھا، یہ جو آیت تطہیر والا معاملہ ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک حدیث اس کا ایک طریق مسند احمد میں بھی موجود ہے، اس میں راویہ سیدہ ام سلمہ ہے جو نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہے، واقعہ کربلا کے بھی بعد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے آپ نے اسی طرح ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ آیت پڑھی تو ام سلمہ سے رہا نہیں گیا، ان کے یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ، چادر کے نیچے ان کو بھی لیا۔ لیکن یہ حدیث روایت کر کے ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے تو کر لیا، لیکن جو اس سے پہلے دعا تھی نا، اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا، وہ آپ اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں اور اپنے داماد کے لیے دعا کر چکے تھے جب مجھے چادر کے نیچے لیا۔ تو ظاہر ہے کہ امہات المومنین بھی یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں، اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور اہل تشیع میں بھی جو یعنی اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ امہات المومنین داخل ہیں اہل بیت کے اندر۔ اور اس میں ایک اینٹی وینم کے طور پہ میں شیعہ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اگر سیدہ فاطمہ کو آپ اہل بیت مانتے ہیں، ان کی جو والدہ ہے سیدہ خدیجہ، ان کو اہل بیت نہیں مانو گے، جن کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نا، سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں کامل ترین عورت تھی سیدہ مریم، اور ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جہان والی عورتوں پہ فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اللہ نے خدیجہ کو جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ سیدہ خدیجہ کے اوپر میرا کلپ ہے، میں پھر وہ ذرا رقیق القلب انسان ہوں، میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا جو ان کی شان میں حدیث ہے، تو یقیناً وہ بھی امہات المومنین میں سے بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں جی رضا بھائی، تطہیر کا جو ایشو ہے اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، اور ساتھ یہ 4 ہستیاں بھی شامل ہیں، سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین اور فاطمہ علیہم السلام اجمعین۔ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ صرف ایک بیٹی سے آگے چلی ہے، باقی بیٹیوں کی آگے اولاد ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ تو اسی نسبت سے پنج تن پاک کی ایک ٹرم بھی اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں مانی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس ٹرم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پنج تن پاک میں آپ دیکھ لیں یہ پے تو عربی کے اندر ہوتی نہیں ہے، یہ تو فارسی کی ٹرم ہے۔ تو پھر میں ان کو اینٹی وینم الزامی جواب اور پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ حق چار یار میں جو چے کے 3 نقطے ہیں، چے بھی عربی میں بھی نہیں ہوتی ہے، اگر پے نہیں ہوتی ہے تو چے بھی نہیں ہوتی۔ تو حق چار یار جو ہم اہل سنت مانتے ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، تو وہ ٹرم بھی ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فارسی کی ٹرم ہے۔ پنج تن پاک بھی فارسی کی ٹرم ہے، تو الفاظ سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اب نماز کا لفظ مستعمل ہو گیا پوری دنیا کے اندر. ایون آپ گورے سے بھی پوچھے نا نماز تو اس کو پتا ہوگا کہ نماز سے مراد صلاح ہے. یعنی یہ لفظ ہے تو فارسی کا تھا لیکن دنیا میں نماز کی شناخت اس وقت نماز کے لفظ سے ہو رہی ہے. صلاح تو اہل علم جانتے ہیں, یہ جو نیو مسلم ریورٹ ہوئے ہوتے ہیں تھوڑی عربی کا جن کو شوق ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے, ورنہ آل اوور دا ورلڈ دنیا میں لفظ نماز ہی استعمال ہو رہا ہے صلاح کے لیے, حالانکہ عربی میں تو لفظ صلاح ہے. تو ان الفاظ کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا.